ماں میں محبت اللہ ہی نے ڈالی ہے. اگر اللہ چاہے ماں کے دل سے محبت نکال دے. سانپ کی جو مادہ سپنی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے جتنے بچے پیدا ہوتے جائیں وہ ان کو خود کھاتی جائے اور کھا جاتی ہے. اور اگر وہ نہ بھی کھاتی تو آپ کو چیونٹیوں سے زیادہ سانپ نظر آتے ہیں پوری دنیا میں. قدرت کا نظام ہے. اللہ نے اس کے دل میں مامتا چھین لی ہے اور ماں کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. عجیب نظام ہے. ماں کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. ہماری جو مائیں ہیں ان کے دلوں میں جو محبت ہے نا اللہ نے دی. اللہ نے یہ اس کی شان کریمی ہے کہ ہماری ماؤں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی. اگر نہ ڈالتی تو بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ تکلیف دے پھر اور اس کی پرورش کا نظام اور تکلیف دے تو روڑیوں پہ ڈسٹ بن پہ اور گندگی کے ڈھیروں میں بچے بڑے ہوتے ہیں. بچے بڑے ہوتے بچے ہیں. ماں کی محبت اللہ جل شانہ نے دلوں میں ڈالی. تو اپنے دعاؤں کو یہ ماننے کا اصل میں حدیث مبارکہ میں یہ حدیث مبارکہ میں میں منتخب حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ حدیث مبارکہ میں مانگنے کا اللہ جل شانہ نے انداز اختیار کیا کہ مانگو اور اصرار کے ساتھ مانگو اور مانگو اور اصرار کے ساتھ مانگو. آج تو سائلوں کے پاس وقت نہیں ہے. جو ہمارے سائل جسے فقیر بھکاری کہتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے. پہلے ایک ایک دروازے میں نے دیکھا ہے 10-15 منٹ میں سدائیں لگاتے تھے. آج ٹائم اتنا کم ہوا ہے کہ فقیر کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک سائل آتا تھا ہفتے کے ہفتے. وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میرے دادا کا بڑوں کا نام لیتا تھا اور کہتا تھا میں سخیوں کے در پہ آیا ہوں. کتنی دیر تک وہ آواز لگاتا رہتا تھا. ایک آنکھ سے معذور تھا. مجھے اس کی شکل اب بھی یاد ہے. ایک آنکھ تھی. پھر اس کو خیرات ملتی تھی. یہ مانگنے کا انداز میرے آقا مدینے والے نے فرمایا ہے کہ اصرار کرو مانگو ایک ہی چیز کو بار بار مانگو. ہمارے ہاں ساتھ پڑوس میں کچھ گھرانے تھے. ان کے ہاں سائل آتا تھا. وہ کتنی دیر باتیں کرتا تھا. تو بیٹھے بیٹھے راج کرے گی. تو جھولے کے اندر دمادم مست کلندر. اس طرح کی بنی ہوئی تھی اس کی ایک نظم. پتہ نہیں کیا مجھے 2-4 بول یاد رہ گئے. چاہے بیچاری دن رات مصیبت میں وہ کہتے تو بیٹھے بیٹھے راج کرے گی. ارے ہاضن مائی اصل کہنا چاہتا تھا ہاجن. ارے ہاضن مائی تو بیٹھے بیٹھے یاد راج کرے گی. دمادم مست کلندر تو جھولے کے اندر. اس طرح کی کتنی دیر تک وہ یہ پکارتا رہتا تھا. ہم منگتے ہیں ہم منگتے ہیں. ہم بھکاری ہیں. وہ لجپال شہنشاہ وہ داتا وہ آقا منگتوں کو دیتا ہے. ہم منگتے ہیں ہم بھکاری ہیں. مانگیں بار بار مانگیں بار بار مانگیں بار بار مانگیں. منگتوں کو کریم دیتا ہے. جو منگتا بن جائے جو سائل بن جائے جو بھکاری بن جائے اس کو کریم دیتا ہے. اور منگتا کبھی خالی نہیں جاتا. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طارق بے زبانوں کا خیال رکھنا. بعض غریب مستحق عیالدار سفید پوش دھرم رکھنے والے مانگ نہیں سکتے. وہ بے زبان ہوتے ہیں. جو سوال جگہ جگہ سوال کرتے ہیں وہ تو اپنا گھر برا کر لیتے ہیں. اور جو مانگ نہیں سکتا اس کو تلاش کرنا اصل مستحق وہی ہے جو سوال نہیں کرتے.
اور جو سوال کر نہیں سکتے، اصل مستحق وہی ہے۔ تو اللہ پاک جل شان سے مانگے، اصرار کے ساتھ مانگے، بار بار مانگے، بار۔ محدثین کی زندگی میں ایک بات آئی ہے کہ ایک آیت کی شروع کی نہ پڑھنے، سوری رات اسی آیت پہ لگا دی، کہ پڑھا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ یہ قیامت میں اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے کہ مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دشمن علیحدہ ہو جائیں، اور میں ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، اور یہی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ ایک صاحب تھے سورۃ یاسین پڑھتے تھے نماز کی رکعت میں، اور سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد پڑھتے تھے، اور پھر جب سلام قولا من رب الرحیم پہ پہنچتے تھے اس پہ تکرار کرتے تھے، اور آخری جو تکرار ہوتا تھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون، اور دل میں تصور تھا مولا کن اور فیکون، تو اس کا بھی محتاج نہیں، تو کن کہے گا تو فیکون ہوگا، ہے اس کا اللہ محتاج؟ اللہ پاک جل شانہ کے امر اور اللہ کا خیال اور اللہ کے تصور کا نام موجود ہے، بس اللہ چاہے اور ہو گیا۔ اللہ لفظ کن کا محتاج نہیں ہے، کن تو تیرے میرے لیے ہے۔ اس کو خیال بیٹھے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ، اور مراد ملتی ہے۔ دو چار دفعہ دعا کی، تھک ہار کے بیٹھ گئے، کچھ نہیں ملتا۔ حدیث مبارکہ اصل میں ہمیں سبق دے رہی ہے، نہیں، اپنی دعاؤں پہ اصرار کرو، اپنی دعاؤں پہ مانگو، اللہ جل شانہ کے سامنے بھکاری بنو، محتاج بنو، اور مانگو اور مانگو اور مانگو اور مانگو اور بار بار مانگو، اور ہر بار ایسے مانگو کہ پہلی دفعہ مانگو، اور ہر بار ایسے مانگو کہ پہلی دفعہ مانگ رہا ہوں، ہر بار ایسے مانگو، ایسے مانگو، اللہ دے دے، تیری مہربانی دے دے، اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، اللہ میں محتاج ہوں تو محتاج نہیں، اللہ میرے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، تو مجھے فرشتہ بنا دیتا، پھر میرے ساتھ نفس شیطان نہ ہوتا، اللہ میں اس کی قید میں ہوں تو مجھے نکال دے، اللہ میری حفاظت کرتے، اللہ میری کفایت کرتے، اللہ میری کفالت کرتے، اللہ پل پل میں میری مدد کرتے، پل پل میں میری مدد کرتے۔ مانگے اللہ پاک سے، محتاج مانگے، سائل بھکاری مانگے، اور منگتا پاتا ہے، منگتا پاتا ہے، منگتا پاتا ہے۔ جو مانگے گا نا اللہ پاک جل شانہ ہو اس کو عطا فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ مانگنے کا اپنی طبیعتوں میں مزاج پیدا کریں، کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ جل شانہ کا ذکر کرے اور اللہ جل شانہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ جل شانہ کا ذکر کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت کے دن اللہ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا،
اللہ جل شانہ کو 2 قطرے اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. اللہ پاک جل شانہ کو 2 قطرے اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہہ جائے. اور 2 نشانوں میں ایک نشان، ایک اللہ تعالیٰ کے راستے کا کوئی نشان جیسے زخم یا غبار یا اللہ کے راستے میں چلنے کا کوئی نشان، اور ایک وہ نشان جو اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں پڑ گیا جیسے سجدہ یا سفر حج وغیرہ کا کوئی نشان. اللہ، یہ تو صحرا میں ہماری گاڑی کے ویل کا نشان بھی ہے. پہلی دفعہ میری اس حدیث میں نظر خود گئی ہے. آپ نے کہیں پڑھی ہے حدیث؟ میں تو پہلی دفعہ اس حدیث کو میں نے بڑا تسلی والی حدیث ہے، یہ ہے نا، یہ حدیث بڑی تسلی والی، بشارت والی. 2 قطرے اور 2 نشان، میں ان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. 2 قطرے اور 2 نشان، کلا نہیں، 2 قطرے اور 2 نشان، ان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا. یا اللہ، دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشین ہوتی، تنہائیاں، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف. اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہہ جائے، کسی بھی شکل میں، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی دکھ، کوئی نیزہ، کوئی بھالا، کوئی بھی چیز، کسی طرح سے کوئی خون اللہ کے راستے میں نکلا، تو اللہ کے ہاں ان 2 قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہے ہی نہیں. اور 2 نشان، ایک اللہ کے راستے میں کوئی نشان جیسے زخم یا غبار، مٹی، یا اللہ کے راستے میں چلنے کا نشان، زخم، غبار، مٹی، چلنا، کوئی بھی نشان اللہ کے راستے. اور ایک وہ نشان جو اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں پڑ گیا ہو، سجدے کا نشان ہے، سفر حج کا کوئی نشان ہے، فریضے کی ادائیگی کر رہا، اس میں کوئی نشان پڑ گیا. اللہ کے ہاں اس نشان کی بڑی قیمت ہے. اس نشان کی اب مجھے احساس ہوا میرے ہاتھوں پہ اب بھی کوئی نشان ہے. سوئی والے پتا ہے نا، مجھ سے پکڑ کے ان کو سوئی مار رہے تھے. ہاں یہ بات تجھے کہی تھی، تاریخ یاد ہے؟ نہیں. اچھا ہاتھ کر لا، سوئی مار دی، خون نکل آیا. کہنے لگا جا اب نہیں بولے گا. واقعی نہیں بولے گا. اب بھی میرے ہاتھوں پہ نشانات بہت سارے مٹ گئے. یہ کھڑا ہوا، یہ سامنے کھڑا ہوا ہے، ادھر بھی نشانات. بائیں پاؤں کا اب نشانیاں یاد آ رہی ہیں. بائیں پاؤں کا انگوٹھا ٹوٹا ہوا ہے، بائیں پاؤں کا انگوٹھا ٹوٹا ہوا ہے. اب بھی میں بازو کا تھک جاؤں، مجھے جسم دبوانے کی کوئی عادت نہیں، رکھنی بھی نہیں چاہیے، پھر بندہ یہاں بڑا پریشان ہوتا ہے. تو بازو کا پاؤں دباتا ہوں تو وہ انگوٹھا مجھے درد کرتا ہے. ایک دفعہ ایسے دھکا دیا، میں گرا اور پاؤں کا انگوٹھا ٹوٹ گیا. سر پہ یہاں نشان ہے، اب بھی یہاں نشان چوٹوں کے. چلو یہ نشان شاید کام آ جائے. غم عاشقی تیرا شکریہ، غم عاشقی میں کہاں سے گزر گیا کہ طویل اتنی مسافتیں کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا. وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، ہر ایک گما سے گزر گیا،
کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. یہ نشانوں والی آج جو بات ملی ہے نا، کام کی بات ہے، بڑی زبردست کام کی بات ہے کہ دو نشان، ایک وہ جو اللہ کے راستے کا کوئی نشان، کوئی زخم، کوئی غبار، کوئی نشان جسم چلنے کے، اور ایک وہ نشان جو کسی فریضے کی ادائیگی میں پڑا، فریضے کی ادائیگی میں پڑا. کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رویا کرے، کوئی آنسو نکل جائے، کوئی قطرہ نکل جائے، کوئی آنسو کا قطرہ کوئی نکل جائے. یہ آنسو کا قطرہ نکل گیا نا تو سمجھ لیں کہ کام بن گیا. تو دو قطرے اور دو نشان یاد رہیں گے. دو قطرے، یہ منتخب حدیث صفحہ نمبر 364 364 صفحہ نمبر 364، یہ اس میں میں پڑھ رہا ہوں. منتخب حدیث باب ہے علم و ذکر کا، 364 صفحہ نمبر. یہ دو چیزیں یاد رکھیں، تسلیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے سفر میں کوئی ٹھوکر لگی اور ٹھوکر کے اوپر کوئی درد ہوا اور درد کے ساتھ دل کچھ، اور درد کے ساتھ دل کچھ، تو اس پہ یہ تسلی ہے اللہ پاک نے دی ہے کہ ٹھہر جاؤ میرے حبیب. یہ تسلی ہے. یہ دو قطرے، ایک آنسو کا اور ایک خون کا، اور دو نشان، ایک راہوں کے چلنے کا، درد، غبار، کوئی زخم، کوئی چیز، اور ایک وہ نشان جو فریضے کی ادائیگی. یہ دو نشان اور دو قطرے بڑے قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے لیے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے. آقا آپ سے پوچھا، سوال کیا گیا کہ ہمارے لیے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے، ہمارے لیے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے، بہتر ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا، غور سے سنیے. جس شخص کو دیکھنے سے تمہیں اللہ جل شانہ یاد آئے، اور جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو، اور اس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے. اللہ کمال کی بات ہے، سبحان اللہ. پھر سن، تین باتیں فرمائی آقا نے، تین باتیں فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے، کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جس کو دیکھنے سے، پہلی چیز جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، پہلی چیز جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے. اور دوسرا، جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو، بات میں عمل میں ترقی ہو. علم میں ترقی نہیں بتائی، معلومات نہیں بتائی. غور سے سننا، بڑی قیمتی بات ہے. آج میں رات جو بات کر رہا تھا کہ نالج 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 کو اتنا ملا کہ مخلوق کہاں سے کہاں چلی گئی. اور بتاؤں نالج کی بات، آپ کے مسلمانوں کو پوری دنیا میں جو پی ایچ ڈی کی عربی میں، اسلامیات میں، تفسیر میں، لغت میں ڈگریاں دیتے ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں. ان کے پاس اتنا نالج ہے، پھر اس نالج نے انہیں ہدایت تو نہ دی. وہ کلمہ تو ابھی تک نہیں پڑھ سکے. اگر نالج ہی سب کچھ تھا تو انہیں ہدایت ملنی چاہیے تھی، نہیں ملنی چاہیے تھی؟ بولو. نالج، ان کا نالج انہیں ہدایت کا دے. میں نالج کا انکار نہیں کرتا، نالج ضروری ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو، جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو.
اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے. وہ کوئی عمل ایسا کر رہا ہو تمہیں آخرت یاد آ جائے، تمہیں آخرت یاد آ جائے. اب یہ 3 باتیں ہم یاد کر لیں. وہ 4 باتیں یاد ہو گئی ہیں. پہلی والی کسی کو کھڑا کر کے سن لوں، کوئی حرج تو نہیں؟ میرے خاص طور پہ نیچے بیٹھے ہوئے جو حضرات، کوئی حرج تو نہیں؟ وہ 4 باتیں پچھلی 2 قطرے اور 2 نشان یاد کرتے جائیں. یہ زندگی کی یادیں ہیں. تصویر خانے سے کوئی یادیں لے کے جائیں. ہاں تصویر خانے سے وہ اصل میں بہت عرصہ رہا وہ سندھ. پھر جو آیا باپ نے کہا بیٹا کمانے گیا تھا اور میرا ابا سندھی پکا کے آیا، سندھی سیکھ کے آیا ہوں. اس نے اچھا وہ ہمارے وہاں ہوتے تھے، اس کا نام ماہر بخش تھا، زرگر، اس کو وادو کہتے ہیں. کہہ رہے جا وادو سنارے کے پاس سندھی توڑوا کے لیا، بیٹا تو روٹی کھا میں بھی کھاؤں. جیسے کوئی زیور توڑوا لیتا ہے، بیٹا یار زیور توڑوا کے لیا. انہوں نے بیٹا جب سندھی توڑوا کے لیا، خود بھی کھا ہمیں بھی کھلا. وادو سنارا ہے، اس کے پاس جا سندھی توڑوا کے لیا، ہمیں بھی کھلا خود بھی کھا. وہ سندھی جو پکا کے آیا، تو یہ بتا روٹی کتنی لے آیا؟ اتنا عرصہ جو کمانے گیا تھا ظالم تم. بھائی تو 2-2.5 دن کے لیے گیا تھا، تو جو گیا تو بتا کے لے کے گیا ہے. ہاں ایمان کی سطح اونچی ہو. اس سے پہلے نیٹ کے ساتھ دوستی تھی، اس بات سے پہلے موبائل کے ساتھ دوستی تھی، اس سے پہلے زندگی کی اور دوستیاں تھیں. کہنے لگا آپ نے بتایا تھا نا کہ قربانی کرنی ہے، قربانی والے دن میں نے قربانی کی ہے. کہنے لگا ہم اس حالات میں ہیں، قربانی کا جانور تھا نہیں. عید کی نماز پڑھ کے میں چھت پہ گیا نا، تو لوگوں کے گھروں میں قربانیاں ذبح، گلیوں میں خون، چیزیں. ایک دم مجھے خیال آیا ہمارے پاس آج قربانی ہوتی ہم بھی کرتے. اسی پل کہنے لگے آپ کی بات یاد آئی، اور میں نے اللہ سے ایسے بیٹھے بیٹھے آسمان سے رابطہ کیا اور ایسے اللہ کی طرف توجہ کی کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں میری ایک ایسی محبت ہے جس کا تعلق تجھے اور مجھے پتا ہے، لیکن اس محبت کے پیچھے تیری ناراضگی ہے، غیر سے محبت ہے، نامحرم سے محبت ہے. مولا میں آج اس کی قربانی کرتا ہوں. میں اس کو شریک کرتا ہوں. جانور پہ چھری پھیرنا آسان، گائے پہ چھری پھیرنا آسان، لیکن اپنے نفس کی چاہتوں پہ چھری پھیرنا بہت مشکل ہے. تمہارا تو جانتا ہے، وہ تیرے اور میرے درمیان ہے، تجھے پتا ہے یا مجھے پتا ہے، میری وہ محبت ہے، میرا وہ پیار ہے، اور میں تیرے لیے، بس تیرے لیے، بس تیرے لیے آج کے بعد اس کو قربانی والے دن میں چھری پھیرتا ہوں اور تیرے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر میں تیرے نام پہ ذبح کرتا ہوں، بس تو جانتا ہے. کہنے لگا وہ دن قربانی کی صبح کا دن اور آج کا دن ہے. پھر مڑ کے میں نے نہیں دیکھا، بڑی آوازیں اٹھی، مڑ کے پھر نہیں دیکھا. آوازیں بڑی آئیں گی. کہانیاں پڑھتے ہیں نا، اب بھی آپ نے پڑھی ہوں گی. ایک دیو کو لے گیا، ایک شہزادی کو دیو لے گیا، بڑے لوگ چھڑوانے گئے، بادشاہ نے اعلان کر دیا جو شہزادی کو لائے گا اس کے ساتھ آدھی حکومت بھی دوں گا، شادی بھی کر دوں گا. کہانیاں نہیں پڑھی ہوئی ہیں؟ ہاں ٹارزن کی کہانیاں، ہمارا یار کی کہانی، عمرو یار، چلوسک ملوسک، یہ فلاں تھوڑے اس پر پڑھی. پھر مجھ سے مل گیا ڈاڈا، اس نے طبیعت ٹھیک کی. آج میں نے ایک بندے کی طبیعت ٹھیک کی ہے، یہ سامنے خرم بیٹھا یوں کر کے بیٹھا چپ کر کے. حضرت مجھے بخار ہو گیا، کھینچ کے میں نے تھپڑ چپ دیا. حضرت میری کبھی یوں ہو گئی، حضرت مسئلے اٹھتے ہیں، کبھی یوں ہو گئی. اس کے بعد بالکل 16 آنے، طبیعت لا جواب، ایسے فٹ فاٹ ہو گئے. لیکن یہ علاج ہر وقت نہیں ہوتا. ہر وقت میٹھی گولی چلتی ہے یا کڑوی گولیاں نہیں چلتی ہر وقت. تو کیا بات کر رہا؟ ہاں اور وہ جو ہے نا وہ گیا وہاں شہزادی کو چھڑوانے کے لیے. انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں، آج قسمت آزمائی کرتا ہوں.
یہ بعض اوقات میں سوچتا ہوں اچھا میں نے پڑھ لی تھی، بڑی کام آتی ہے یہاں، مثال دینے میں کام آتی ہے نا. کبھی کبھی کہانیاں تھیں وہ پڑھ لی. ایک دکاندار تھا، وہ اس کے ساتھ میری لین دین تھی، ہاضمے کی پکی دیتا تھا، کہانیاں وہ دے دیتا تھا، پڑھ کے واپس کر دیتا تھا. میری اس سے لین کی نہیں ہوئی تھی آپس میں. اب یہ ملتا ہے حکیم صاحب مجھے اس دن چھیڑنے کے لیے کہا، حکیم صاحب وہ کہانیاں، میں کیا بہت کہانیاں چل گئی ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، سمجھی ہوئی کہانیاں، یہ چیزیں پڑھی، کتابیں پڑھی. گھر میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی لائبریری تھی، ان کو کتابوں کا شوق تھا. وہ آگے بابا جی ملے، سب نے بابا کی قدر نہیں کی، اس نے کی خدمت کی. بابا جی کہنے لگے یہ اتنے بھی گئے نا سب پتھر کے بنے ہوئے ہیں، سب پتھر کے بنے ہوئے. پیچھے سے آوازیں بڑی آئیں گی، مڑ کے نہ دیکھنا. بس پھر تو بابا نے تھپکی دی، دعائیں دی، اور پیچھے سے بڑی آوازیں آئیں. وہ غریب آدمی نے کہا بس شہزادی کو میں دیو سے چھڑوا کے لے آؤں گا. اور پیچھے بڑی آوازیں آئیں، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. نہ جاؤ. کوئی کہے گا وہابی ہے، کوئی کہے گا نجدی ہے، کوئی کہے گا بریلوی ہے، کوئی کہے گا یہ ہے، کوئی کہے گا یہ ہے، کوئی کہے گا یہاں سب کچھ ایسے ہی ہے. کبھی اندر سے بول، کبھی اندر کی آوازیں، کبھی باہر کی آوازیں، کبھی اندر کی رکاوٹیں، کبھی باہر کی رکاوٹیں. ہاں ہر ورگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جاؤ، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جاؤ. میں آوازیں بڑی آئیں گی، ادھر ادھر نہ دیکھنا، بس پکا ہو کے چل. اور چلتا گیا، ادھر سے بڑی آوازیں آئیں، بڑی آوازیں آئیں، کسی کی نہ سنی. شہزادی کو لے کے آیا، بادشاہ نے شادی کر دی، بڑی دھوم دھام کی شادی ہوئی. آخر میں کہانی کا حصہ یہی ہوتا ہے، اور آدھی حکومت بھی دے دی. تو کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے عید والے دن، قربانی والا دن تھا، ایسے مولا سے میں نے اوپر سے معاملہ کیا، مولا تو جانتا ہے، آج اسی پہ چھری پھیلی میں نے. اور اس کے بعد بڑی آوازیں آئیں، بہت کچھ آیا. میں نے پھر اس زندگی کے چیپٹر کو پھر نہیں پلٹا، ان اوراق کو پھر نہیں دیکھا، ان گلیوں میں پھر نہیں گھوما، ان راستوں کو پھر پلٹ کے نہیں دیکھا. بس ختم. تو یہاں سے کچھ چیزیں ہم سیکھ کے جائیں، کچھ چیزیں تصویر خانے سے لے کے جائیں. سندھی پکا کے نہ جانا، ہاں انہیں کہ جار چڑوا کے لے نہیں، یہاں سے یہ چیزیں لے کے جائیں. تو 4 چیزیں وہ ہیں، 2 قطرے 2 نشان، ٹھیک. اور 3 چیزیں یہ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس شخص کے پاس میں بیٹھا کروں، کہاں بیٹھوں، کہاں بیٹھوں. آقا نے فرمایا، عجیب بات فرمائی، فرمایا اس شخص کے بعد جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے. پہلی چیز اللہ یاد آ جائے، اور دوسرا جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو، عمل میں ترقی ہو، اور تیسرا جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے، جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے. بس یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ زندگی کا حاصل. اور زندگی کے اس حاصل کو لے کر میں نے آپ نے چلنا. اور ایک بات بتاؤں، اپنی نشست کو دیکھو گا. ابھی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 دوست آئے ہوئے ہیں، بوڑھے بوڑھے. میرے والد صاحب صحیح العقیدہ بندے کو چنتے تھے اور صحیح العمل بندے کو چنتے تھے. ایک اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، ایک اس کا عمل ٹھیک ہو. یاروں کے ساتھ سوچ سمجھ کے بندہ چلے. کہاں بیٹھوں، کہاں بیٹھوں. آقا نے فرمایا اس شخص کے پاس بیٹھ جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے. اس سے مراد کیا ہے؟ اپنی دوستیوں کو ٹٹول کے کرنا،
آپ کی جو عمر ہے نا، اس عمر میں دوستیاں لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ہاں خیال کرنا اپنی دوستیوں کو. آپ جس اسٹوڈنٹ سے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس عمر میں دوستیوں کا بڑا شوق ہے. خیال سے دوستی لگانے سے پہلے سوچ لینا کہ میرا دوست کون ہو. اس میں پہلی چیز کیا؟ ایسے شخص کو جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو، اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے. ایسا دوست تلاش کریں. دوستی کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا. دوستی کا انتخاب سوچ سمجھ کے. ہر چلتا پھرتا دوست نہیں بن جاتا، ہر باتیں کرنے والا دوست نہیں ہوتا، ہر احسان جتانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر پیار کرنے والا دوست نہیں ہوتا، ہر اچھی گفتگو کرنے والا دوست نہیں ہوتا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک واقعہ سنا. احسان دانش کی میں کتاب میں ایک بات پڑھ رہا تھا، بڑی کام کی. اس بندے کو کسی قدردان کے ہاتھ لگے تھے، مالی تھا، ہجرت کر کے کانبلا سے آئے تھے. تو شکل صورت کا کالا نہیں تھا، کوئی بہت ہی زیادہ کالا تھا. خود کہتے ہیں مجھے کالا کلوٹا کہتے تھے، بہت کالا تھا. شاہی قلعے میں اس کو صفائی کرنے کی مالی کی حیثیت سے نوکری مل گئی شاہی قلعے. اور یہ پودوں کی چوکی بھی کر رہا تھا، ان کو ان کی نگہداشت لک آفٹر، اور ساتھ اپنے اشعار بھی کہہ رہا تھا. لاہور کے، پاکستان کے، ہندوستان بر صغیر کے بہت بڑے لیڈر تھے سر عبد القادر، ان کا اخبار میں نکلتا تھا. وہ شہر کو جا رہے تھے، دیکھا تو گنگنا رہا ہے اشعار سے. صاحب علم تھے، ادبی ذوق تھا. تو کہنے لگا شکر ادھر کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے اشعار کہہ رہا. کس کے ہیں؟ میرے ہیں. اور کنا اور سنا اور سنا اور سنا. کیا کرتے ہیں یہاں؟ اس نے کہا مالی ہوں. اچھا ٹھیک، کیا نام ہے تیرا؟ بھائی میرا نام احسان ہے. پھر اس کی نگاہ پڑی، احسان دانش بن گیا. انارکلی میں رہتے تھے. تو کہنے لگے میرے جس جگہ میں رہتا تھا سیڑھیوں کے آگے جو ہے ایک جوان آیا، مجھے کہنے لگے جی میں نے تھوڑی سی گھڑیاں لگانی ہیں، مجھے جگہ دے دیں، میں آپ کو کرایہ دوں گا. جگہ خالی پڑی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. سیڑھیوں میں ایک سائڈ پہ سامان رکھتا، مجھے وہ وقت پہ کرایہ دیتا، تنگ نہیں کرتا تھا. اور میں اس کو دیکھتا رہا. میں نے اس کی قوم پوچھی تو قوم ہلکی تھی، اور اونچی قوم کا نہیں تھا. اس کو پرکھتا رہا، دیکھتا رہا. کئی سالوں کے بعد میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کیا. ڈاکٹر احسان دانش نے عجیب بات لکھی ہے، کہا بعض اوقات شخصی شرافت خاندانی شرافتوں سے بڑھ جاتی ہے. شخصی، کسی شخص کی ذاتی شرافت خاندانی شرافتوں سے بڑھ جاتی ہے. اور کہا کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی کی داماد بنا لی. تو کیا بات کر رہا تھا؟ دوست بنانے میں احتیاط کریں. نیٹ پہ بھی دوست بنانے میں احتیاط کریں، موبائل پہ بھی دوست بنانے میں احتیاط کریں، میسجنگ میں دوست بنانے میں احتیاط کریں، اسکول کی لائف میں بھی دوست بنانے میں احتیاط کریں. بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں. اس کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے، اس کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. زندگی پہ نہیں، زندگی پہ اثر ہوتا ہے. ہاں جی بیچارے لنگر کھانا، کوئی لنگر کا ہے کوئی نظام؟ تو ٹائم ہے، جلدی نہیں. 9 بجے کھانا کھایا، بھوک زیادہ لگی ہے. ویسے میرے گھر میں زیادہ لگنی چاہیے تاکہ مزہ آئے. تو دوستی کرنے میں احتیاط، احتیاط، بہت احتیاط، بہت احتیاط.
آج کے بعد ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے مخلص ساتھی ہیں، ان کی بات مجھے ایک دفعہ بڑی اچھی لگی. کہنے لگے دوست اپنے سے بڑی عمر کا ہو تاکہ اس کے تجربات سے فائدہ حاصل کرے. ہمارے والد صاحب کے پاس ایک صاحب آ کے بیٹھتے تھے، ان کا نام تھا، بہت بڑے کاریگر تھے مٹھائیوں کے، اللہ وسع حسن کا. حسن ایک شاعر تھا ہندوستان کا، اس کا تخلص تھا، تو اسی تخلص کو لیتے تھے. 80-85 سال کی عمر میں فوت ہوئے وہ، ابھی کچھ سال پہلے. تو وہ بڑوں کے بعد صحبت چاہتا تھے. وہ صاحب کہتے تھے میں جوا کرواتا تھا تو میرا جوا شاہکار ہوتا تھا اور مجھے جوا جیتنے کا فن آتا تھا. آج تک مجھ سے کوئی میں ہارا ہی نہیں تھا، پتوں کا فن مجھے آتا تھا. ایک شخصیت کا بتایا، حضرت حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کی مفتی واحد بخش صاحب تھے. بس کہنے لگے ان کے ہاتھ لگے، اس کے بعد سب جوئے میں نے چھوڑ دی، زندگی میری اور تھی. پھر کہنے لگے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کبھی تجھے سیر کا شوق ہو نا، ہسپتالوں میں جایا کر اور دیکھا کر لوگ دکھی ہیں، پڑے ہیں، پریشان ہیں. اور کبھی نصیحت کا شوق ہو، عدالتوں میں جایا کر. اور شراب پینے کا ذوق آئے نا، وہاں جہاں شراب بنتی ہے دیکھ کتنی گندگی اور کیڑوں سے یہ نکلتی ہے. اور اگر جوئے کا شوق ہو، ایک ہندو نے بھی نصیحت کی تھی، انہوں نے یہ ہندو کی نصیحت بتائی تھی کہ اگر جوئے کا شوق ہو پرانے جواری کے پاس جا. اور کہا جب پرانے جواری کے پاس گیا، وہ ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا تھا، جہاں پیسے پتوں پہ پتا مارتے ہیں اب ہے کچھ نہیں، پر ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا تھا. تو اپنی دوستیاں، آج کل دوستیوں کا دور ہے. میں نے اس دن پوچھا تم نے کیسی شادی کر لیا آپس میں؟ کہنے لگے دوستیوں کا دور ہے. اور شادیوں کا حق آپ جوان بیٹھے ہیں، ایک میں درخواست کروں گا، اپنی ماں کو دے دینا. میری منت ہے آپ سے. زندگی بڑی سکھی، بڑی لاجواب، اور زندگی میں بڑی راحتیں پاؤ گے. جس سے کر دیں اور پھر ساری زندگی ماں کو شکوہ نہ کرنا کہ تو نے میرے گلے میں کیا ڈال دی ہے. بس میرا آپ کو سارا مشورہ دوں، یہ میرا مشورہ ہے آپ کی خدمت. شادیوں کا حق ماں کو دے دینا. میں رات کا تھکا ہوا، ساری رات کا تھکا ہوا، کل کا سفر، رات کا تھکا ہوا، میں نے کہا میں جلدی سو جاؤں گا. ہمارے چھوٹے میرا بچہ ہے، وہ بیچارہ سفر کا جو مارا ہوا اس کو بخار ہو گیا، بس ساری رات سوتا رہا. ہائے ساری رات سوتا بیچارہ پریشان، اس کو بخار ہو گیا، ساری رات سوتا رہا. نہ ماں سوئی نہ باپ سویا. یہ حق ان کو دینا. ایسے دوست بنائیں. کیسے زبردست حدیث مبارکہ سامنے آئی ہے، یقین جانیے ہماری زندگی کے سارے نظام کا حاصل ہے یہ حدیث. ایسا دوست بنائیں جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے، جس کی باتوں سے عمل میں ترقی ہو، اور جس کے عمل سے آخرت یاد آئے. دوستی کا انتخاب کوئی عام چیز ہے جس کا ایک اور نقصان ہوتا ہے. کتابوں میں آیا ہے آخری وقت جب انسان کا ہوگا تو اس کے سامنے کچھ نقشے لائے جائیں گے، اور جن مجالس میں، جن دوستیوں میں زیادہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جن نشستوں میں، جن مجالس میں، جن جگہوں پہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، وہ مجالس اس کے سامنے لائی جائیں گی. اور جن دوستوں کے ساتھ اس کا کلوز تعلق ہوگا، بیسٹ فرینڈ ہوں گے، قریبی دوست ہوں گے، وہ سامنے لائے جائیں گے. اگر وہ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے تو پھر اس کو اسی وقت اللہ یاد آ جائے گا. اور اگر ایسے نہ ہوئے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد نہیں آتا، اب خود سوچنے کہ اس وقت کیا بنے گا. اور آخری وقت بے بسی کا وقت، بے کسی کا وقت، بہت بے کسی کا وقت، آخری وقت بہت بے کسی کا وقت. انسان کے سب بس ختم ہو جائیں گے. سب سے بڑا دانشور، سائنسدان، ڈاکٹر، اسکالر،
کچھ نہیں، نالج، مالدار، تمام سب کچھ نہیں ہاتھ میں۔ بے بسی کا وقت ہوتا ہے، اور بے بسی کے وقت میں اس کی رحمت ہوگی جو کلمہ نصیب ہو جائے گا، اس کی رحمت ہوگی جو خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کی رحمت ہوگی جو کرم کے فیصلے ہو جائے گا، اس کی رحمت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپنے دوستوں کا انتخاب، اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ، بیل بند کر دو جس کی آ رہی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ، یہ زندگی ہے، اسی میں اپنا نظام ایسا بنائیں، ایسا بنائیں کہ بس زندگی بہترین دھاروں پہ چلتی چلی جائے، بہترین دھاروں پہ چلتی چلی جائے۔ یہ حدیث کا حاصل ہے، اور یہ ہماری زندگی کی اشد ترین ضرورت ہے۔ درود پاک پڑھیں، ایک اور حدیث سنیں آپ کو۔ حضرت عبد الرحمن بن حنیف رضی اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم حنیف رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں تھے کہ آپ پر یہ آیت اتری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ آپ اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے، ایک جماعت کو دیکھا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول، اور بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے، خشک کھالوں والے، صرف ایک کپڑے میں ہیں، صرف ایک لنگی ان کے پاس ہے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے، اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے، مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ بے حیثیت لوگ، دنیا کے اعتبار سے بے حیثیت لوگ، دنیا کے اعتبار سے بے حیثیت لوگ، دنیا کے اعتبار سے بے حیثیت لوگ، جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، بال بکھرے ہوئے، خشک کھالے خشک ہو گئی ہیں، غربت، فقر، فاقہ، تنگ دستی سے کھالے خشک ہو گئی ہیں، اور صرف ایک کپڑا ہے، پہننے کو کچھ بھی نہیں، صرف ایک کپڑا۔ بعض چھوٹی سطح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے مقام اور کمال تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ایسی جگہوں پہ ہم اپنی مجالس رکھیں جہاں مالدار بھی ہوں لیکن کمزور لوگ ضرور ہوں۔ اگر مالدار آ جائیں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن کمزور لوگ، ضعیف لوگ ضرور ہوں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں آر محسوس نہ کریں۔ خود اللہ جل شانہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں سعادت سمجھیں۔ جیسے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تسبیح خانے میں، کوئی غریب لوگ ہیں، کسی کپڑے پہ جسم پہ معمولی کپڑا، کسی پہ اچھا کپڑا، کسی کا بستر بہت معمولی سا، جوتا معمولی سا، اس کی گفتگو معمولی سی، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی ایسی، بس یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پہ ہماری نظریں جھکتی نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں ہماری طبیعت مائلی نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے لیکن اللہ کے ہاں بہت کچھ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے لیکن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہ سب کچھ ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتے ہیں۔ پھر سنیے حدیث مبارک، آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ان میں بکھرے بالوں والے، خشک کھالوں والے، ایک کپڑے والے،
آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا. تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے آج قیامت کے میدان میں جمع ہونے والوں کو معلوم ہو جائے گا عزت و احترام والے کون لوگ ہیں. اچھا اعلان ہوگا, سارا جہان سنے گا, اور کیا اعلان ہوگا کہ آج قیامت کے میدان میں جمع ہونے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت و احترام والے کون لوگ ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزت و احترام والے کون لوگ ہیں, یہ ہے کون؟ ارشاد فرمایا مساجد میں ذکر کی مجالس والے. اللہ, جیسے آپ حضرات ذکر کی مجالس قائم کیے بیٹھے, یہ اللہ کی ذکر کی مجلس ہے. صبح ہم نے ذکر کی مجلس تھی, یہ جب آنکھ بند ہوگی نا پھر ان ذکر کی مجالس کی قیمت کا پتہ چلے گا. جب اعلان ہوگا نفسا نفسی ہوگی, ہر بندہ گرتا پھر رہا ہوگا, ہر بندہ بے حیثیت ہوگا, اسی وقت ایک اعلان ہوگا. اعلان کیا ہوگا کہ عزت و احترام والے کون ہیں, عزت و احترام والے. اللہ عزت و احترام والے کون ہیں, یہ اعلان ہوگا. تو عرض کیا جائے گا, عرض کیا گیا یا رسول اللہ عزت و احترام والے کون؟ فرمایا جو ذکر کی مجالس والے ہیں, جو ذکر کی مجالس والے ہیں, ذکر کی مجالس. اب بولو جو آپ حضرات ذکر کی مجلس میں, اعمال کی مجلس میں, اللہ کے نام کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ آپ عزت و احترام والے. اس میں کوئی شک ہے؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں. سبحان سبحان اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان مجالس کی سچی قدردانی کی توفیق عطا, ان مجالس کی سچی قدردانی کی توفیق عطا. خوش قسمت ہو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہو اللہ والے. آج کا دن تو گزر گیا, کل کا دن ہی باقی ہے. بس یہ لمحے پھر یاد آئیں گے. ہم تصویر خانے میں گئے تھے اور تصویر خانے میں رہے تھے, اور تصویر خانے کے نوری لقمے اور نوری لمحے اور نوری ماحول اور نورانی لمحات اور نورانی وہ دسترخوان روحانی بھی جسمانی بھی. یہ دسترخوان روحانی لگا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں جسمانی دسترخوان لگے گا, ہے نا. یہ روحانی دسترخوان ہے, یہ روحانی دسترخوان. تو آپ کے لیے تو ہر لمحے دسترخوان ہی لگ رہے ہیں. کبھی روحانی دسترخوان تعلیم کے نام پہ, درس کے نام پہ, بیان کے نام پہ, مذاکرے کے نام پہ. کبھی جسمانی دسترخوان. آپ کے لیے تو ہم نے سارے دسترخوان ہی بچھائے ہوئے ہیں, اور جنتی کے لیے ہر وقت دسترخوان دکھیں گے. جنتی کا میدا بھی خراب نہیں ہوگا, ایک ڈکا رہے گا, سب ہضم. آپ تو جنتی ہیں سارے, اس لیے آپ کے لیے دسترخوان ہی بچھائے جا رہے ہیں. روحانی دسترخوان, جسمانی دسترخوان, یہ بچتے چلے جا رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. قدردانی سے آپ تشریف لائے, خلوص سے تشریف لائے, قدردانی سے تشریف لائے, خلوص سے تشریف لائے. اطمینان سے چلے. چند لمحوں کی چند ساعتیں ہیں. آج کی رات ہے, انشاءاللہ آئندہ کی 2 راتیں ساری ہیں مزید ایسے ہیں. اس کے بعد روانگی پھر زندگی کے میلے مل سکیں نہ مل سکیں, لیکن یہاں سے ایسے انداز سے خوش ہو کے لمحات اپنی قیمتی بنا کے. اللہ ہمیں دنیا آخرت کی خیروں سے نوازے, اللہ ہمیں برکتوں سے نوازے, اور علم کی یہ شمع ہمیں عطا فرمائے. منتخب حدیث کتاب پڑھا کرو, انفرادی اس کا مطالعہ کیا کرو, روز 1 صفحہ پڑھ لیا کریں,
روز 1 صفحہ پڑھ لیا کریں، روز 5 صفحے 2 صفحے 3 صفحے پڑھ لیا کریں. منتخب حدیث، اس میں بڑا نور ہے، اس میں بڑی نورانیت ہے، اس میں بڑی برکت ہے. نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک. کھانے کو دے رہے ابھی؟ ہاں جی، پہلے پوچھیں. چلو ہم ان سے تھوڑی سی بات ہے تو مزید کر لیں. آپ کا کچھ سوال ہو آپ کا؟ 2-3 سوال ہو جائیں پھر ہمیں اجازت دیں. کچھ اور میرے معاملات، ڈاک کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کا جواب دینا ہے، بہت لمبے کام ہیں. پھر بولو. تو اگر میں رضی عمل بھی ہوتا ہے تو جو بیماری ہوتا ہے اس کے ختم کرنے کے لیے عمل ہوتا ہے تو کون سی عمل؟ تو اپنی ویکسینیشن کرو بھائی، اپنی ویکسینیشن کرو. پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو کہ جراثیم تمہیں نہ آئے. اور اپنی ویکسینیشن کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اعمال مضبوط ہوں، کسی کامل کا پیچھے ہاتھ یعنی اس کی اجازت ہو، اور اپنے عمل کو طاقتور ہو. پھر گولی مارنے والے کے لیے ایک بار میں گیا پہاڑی علاقے میں تو ایک بندے نے کہا جی آئے آپ کو گولی مارنا سکھاتے ہیں بندوق میں. انہوں نے کہا یہ نہیں سنا سکیں گا، بندوق کندھا نکال کے لے جائے گی. اس بندوق کو رکھنے کے لیے ایک انداز ہے، کندھے پہ ٹکانا پڑتا ہے نا. اگر کندھے پہ صحیح نہ ٹکی یہ ہنسلی گاڑی توڑ دیتی ہے. اس کو ایک چکا ہوتا ہے اس کا ایک خاص. تو میں نے کہا جی میرے بس کا کام نہیں، میں نے اب میں نے بندوق نہ چلائی. پھر ظاہر یہ ہے کہ آپ بندوق چلاتے ہیں جادو والوں پہ، جنات والوں پہ، شیاطین پہ، ان چیزوں پہ، تو پھر اپنا کندھا پہلے مضبوط کرو. ہاں جی بتائیں جی، بس میں لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، وومٹ کرتی ہے، بتائیں کوئی کسی کے پاس ٹوٹکا ہو اس کا بتائیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 70 شفائیں. ہاں جی اور کوئی بتائیں، کسی کے پاس ٹوٹکا ہو تو بتائیں تاکہ مخلوق کا فائدہ ہو. بتائیں جی، مجھے ایسے بتا دیں، میں بتا دیتا. اچھا ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے ان کو دیں، یہ بتائیں. ہاں بتائیں بیٹھے بتا دیں، اسی میں بتا دیں. بیٹھے 2 روپے والا سکا ہوتا ہے یا 5 روپے والا سکا ہوتا ہے تو مان کے نیچے رکھ لیتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا تھا، میرے بیگم نے ایک دفعہ بتایا اس طرح میں کرتی رہی ہوں اور اس کو بھی اس طرح کرواؤ تاکہ آپ سفر لگا کیا کرتے ہیں. اچھا 100 کلو میٹر کے لیے ہم نے سفر کیا، اس سے زیادہ بھی مان کے نیچے رکھوا لیتے ہیں. الٹی پھر نہیں آتی. اچھا اور کسی کا تجربہ؟ ہاں لیمو کہتے ہیں پاس رکھنا چاہیے، لیمو بار بار چاٹتے رہیں، الٹی نہیں آتی سفر میں. اور کسی کا مشاہدہ؟ آخری 6 صورتیں یہ کہہ رہے ہیں اللہ والے کہ اگر پڑھیں تو آخری 6 صورتیں پڑھنے سے جو ہے وہ سفر میں الٹی دل خراب نہیں ہوتا. ہاں ایک یا 2 کیلے کھا لیں تو طبیعت جو خراب ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، الٹی نہیں آتی. اچھی بات. ہاں یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، ریکارڈ کیوں کا لگا رہے؟ یہ میری آواز ریکارڈنگ میں جا رہی ہے. تو آپ نے بتایا کہ کیلے کھا لیں، آپ نے بتایا سکہ رکھ لیں،
آپ نے بتایا کہ اچھا سفید رنگ کا نہیں یعنی جس کے نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ سکہ جیسے میرے ہاتھ میں یہ 5 روپے 2 روپے کا سکہ ہے یہ پرانا. اچھا پیتل والا سکہ یہ جستی سفید والا نہیں. ایک اور سکہ 5 پیسے والا جو چکور ہوتا تھا. ہاں وہ ہے ملتا ہے. اچھا اگر وہ ہو تو اس سے بھی زیادہ بہتر. دیکھیں بات کھلی ہے. یہ چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں بڑے کام کے ہوتے ہیں. اچھا اس سے بچوں کی الٹیاں وغیرہ نہیں آتی. ہاں بچہ نگل نہ جائے یہ بھی احتیاط ہو. صحیح. اچھا اور آپ نے بتایا کہ کیلے کھا لیں ہیں اور ایک اور صاحب نے کیا بتایا لیمو چاٹیں اور ایک صاحب نے بتایا 70 شفائیں اور ایک صاحب نے بتایا آخری 6 صورتیں اور بھی بتائیں ہاضمے خاص ہماری اپری کی وہ آپ نے آزمائی جی. اور بتائیں سفر میں مکلی ہوتی ہے دل خراب ہوتا ہے طبیعت بے چینی ہوتی ہے الٹیاں تو کیا کیا جائے. روحانی پکی کھائیں. دیکھیں وہ چیز بتائیں جو آزمودہ ہے. آپ نے آزمایا. اچھا سفر سے پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے نہ جائیں. اور سفر کرتے وقت نا سراؤنڈنگ کا اثر بدلا ہوتا ہے. اگر بچہ باہر گاڑی کے باہر نہ دیکھے سارے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سفر کے سراؤنڈنگ کا مسئلہ ہے درخت سارے گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر بچہ یا بندہ باہر نہ دیکھے اسی سے چکر آتے ہیں اسی سے الٹی آتی. پھر باہر نہ دیکھا جائے. ہاں باہر نہ دیکھا جائے. صحیح یہ بات بھی صحیح ہے باہر نہ دیکھا جائے. اور سوچیں یہ جو خواتین بیٹھی ہے نا ان کے پاس ٹوٹکے زیادہ ہوں گے. ہاں یہ لکھ کے بھیجیں. یہ طے یہ ہوا تھا کہ خواتین نقد لکھ کے بھیجیں. کاپیاں ان کے پاس ہوں گی کاغذ ہوں گے وہ ٹوٹکے لکھ کے خواتین ہمیں گھنٹے تک کھانا اور لنگر وغیرہ کے بعد ہمیں لکھ کے بھیجیں. خواتین کو رکھی ہو گئی یہ لکھ کے بھیجیں اور باقاعدہ اس پہ لکھیں کہے کے لیے وومٹ کے لیے بطلی کے لیے باقاعدہ اس کے کاغذ پہ لکھیں. خواتین لکھ کے بھیجیں. آپ مردوں میں سے کسی اور نے بتانا ہے کوئی چیز. سونف کا استعمال کریں چبانے میں چبائیں. ہاں تمہیں کس نے بتایا. آپ کو الٹی آتی تھی. کتنی عمر ہے آپ کی. 14 سال کی عمر ہے. تو کالا نمک اور اجوائن امی نے پیس کے رکھی ہوئی تھی تو وہ چکراتی تھی. اچھا پانی کے ساتھ کھا لیں تو پھر الٹی نہیں ہوتی. کالا نمک اور اجوائن صحیح بات ہے. ہاں جی آپ کانوں میں کہتے ہیں روئی اچھی طرح سے اگر دے دی جائے بچوں کو تو اس سے بھی الٹی جو ہے نہیں آتی وائبریشن کی وجہ سے. ہاں صحیح. اور میرا مسئلہ ہے 15 سال سے مسلسل جو ہے وہ نیند جو ہے مطلب کہ میں نے ڈاکٹر علاج کروایا لیکن کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتا. آپ کتنی ہائی پوٹینسی کی میڈیسن کتنی لیتے ہیں ہائی پوٹینسی. 30 گولیاں 40 گولیاں. ٹھیک. اس سے بھی زیادہ کبھی لی. ایک بار میں امریکہ گیا تھا وہاں پر آپ کو پتا ہے میڈیسن نہیں ملتی. پھر میں نے 70 گولیاں ایک وقت میں یا وقفہ وقفے سے. ایک ہی ٹائم. ٹھیک ٹھیک. بیس 30 تو عام لیتے ہیں. ہاں 20-30 عام لیتے ہیں. 70 گولیاں تک بھی آپ گئے. یہ کیس میرے پاس پیسہ پہلا نہیں ہے اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوئی اور ایسے لوگ اللہ نے ٹھیک کیے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے. جس کو نیند نہ آتی ہو اس کا علاج بتاؤ. ہاں آپ کا بھی یہی مسئلہ تھا. اب اپنا بتاؤ. بلکہ نقد ایک کیس بیٹھا ہوا ہے. ہاں
اوپر کرو. ہاں تو بالکل میں تو سوئے ہوئے ابھی تو دیکھتا چلا تھا یہ کیسے سوتے ہیں گولی کھانے بھی نہیں آتے. تو آپ نے کا بتایا تھا المانی کا تو یہ پڑھتے پڑھتے رات کو لیٹتے لیٹتے جہاں ساتھ روک کے پڑھتا ہوں پڑھتے پڑھتے اچھا لگتا ہے. مزہ آیا نا؟ واہ ماشاء اللہ. اللہ کے نام کی تاثیر دیکھیں. 10 گھنٹے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے اوپر نہیں میں گولی کے ساتھ ہی نہیں. اور جب بھی یہ ویٹ کر رہا ہوں اس کے بعد تقریباً 10-12 گھنٹے آرام سے سوتا ہوں. اور جناب الملک القدوس والسلام. ہاں جی. اور بتائیں کسی کو نیند کا مسئلہ پیدا ہوا ہو اور آیت الکرسی پڑھتے سے نیند کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اور کسی کا تجربے میں ایک منٹ ایک کر کے سب سے پوچھنا ہے انشاءاللہ. بڑا دیکھو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ان چیزوں میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. ہاں جی. بایو کیمک دوائی ہے کالی فاس 6X اس کی پوٹینسی ہے. 4 گولیاں صبح 4 دوپہر 4 شام. کالی فاس 6X اس کی پوٹینسی 4 گولی صبح دوپہر شام. دماغ کی طاقت اعصاب کو سکون نیند کے لیے نقصان نہیں. اور کیا بتا رہا تھا؟ یا متکبرو 21 مرتبہ سوتے وقت. آپ کو اس کا کیا تجربہ ہوا بھائی؟ ڈر بھی نہیں لگتا, نیند بھی بڑی جلدی آتی ہے. آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں, بہت اچھا. ہاں ہاں کہتے ہیں آخری میں میسج آتا تھا یا واحد 1000 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھیں, لیکن میں کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے یہ پڑھتا رہتا ہوں. پہلے ڈر بھی لگتا تھا, اب ڈر بھی نہیں لگتا اور نیند بھی آ جاتی ہے. یہ پڑھتے پڑھتے میں سو جاتا ہوں. ہیں یا واحد. اور کون بتا رہا تھا؟ جی آپ ایک منٹ سامنے سے. ہاں اگر بہت زیادہ تھکے ہوئے 1 گھنٹہ نیند کریں گے ایسا محسوس ہوگا. تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 14. اگر یہ پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ اگر بہت زیادہ تھکے ہوئے وقت نہیں ہے 1 گھنٹہ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا 10 منٹ. ہاں واہ زندہ باد زندہ باد. اور بتائیں جی کون بتا رہا تھا؟ ہاں جی بولو. اما پارا آخری پارا جو ہے 30واں پارا, اس کی آخری 10 سورتیں پڑھنے سے نیند آ جاتی ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 12 سال کی عمر ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کی کزن نے بتایا. اس کو یہ مسئلہ تھا, کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے بیچ میں نیند آ جاتی ہے. آخری 10 سورتیں. ہاں جی. اور یا باعث و یا نور پڑھنے سے نیند آ جاتی ہے. اپنی کے رسالے میں آیا تھا سورۃ التحریم پڑھنی چاہیے اگر نیند نہ آئے تو. ہاں جی 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 ہاں جی پھر بتائیں. قرآن مجید میں جن آیات میں سلام ہے یعنی 7 سلام وہ پڑھنے چاہیے. 7 سلام پڑھنے سے نیند فوراً آ جاتی. ہاں جی. درود شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بھی نیند آ جاتی. آپ
بچہ روتا ہو اور نیند نہ آتی ہو تو سورۃ کہف کی آیت ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف، یہ مسلسل پڑھیں تو نیند آ جاتی ہے. اور فضربنا علی آذانہم فی الکہف سورۃ کہف کی آیت ہے آیت نمبر 10 ہے، اور سورۃ کہف ہے آیت نمبر 10 ہے. ہاں جی تو میرا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم جیسے دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے تو ان کو نیک کام کی طرف کتنا ہاں سچی بات ہے. کالے سانپ کو اگر آپ نے رام کرنا ہے پہلے اس کا منتر بھی سیکھنا پڑے گا. میرے پیارے آپ کے اندر خلوص ہے، آپ نے سوال بہت اچھا کیا، لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی میں دنیا سے سانپوں کی صفائی کرنا تو سب کو ڈستے ہیں تو میں ان سے دوستی لگاؤں. دوستی لگانے سے پہلے اس کے ڈسنے کا منتر بھی سیکھ لو نا. ابھی تو نیند والا سوال ختم نہیں ہوا. سوالات کی نشست ہم کریں گے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ کریں گے، ہم کریں گے. ہاں جی نیند کے بارے میں بتا رہے تھے، کچھ اور بتا رہے تھے. بیٹ 30 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سوتے ہوئے پڑھنے سے نیند آتی ہے. اور ہاں آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے پڑھنے سے نیند آتی ہے، بالکل صحیح ہے. اور زیارت بھی ہوتی ہے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نیند بھی ہوتی. اور نیند کے بارے میں بتائیں. بہت اچھا ماشاء. ہاں جی ہاں مراقبہ کرنے سے بھی نیند اچھی آتی ہے. اور جب تک مجھے نیند نہ آتی میں اپنے آپ کو دبا دبا کر تھکا لیتا تھا کہ مجھے نیند آنے لگتی ہے، اور بار بار خود مجھے کہتے بیٹا آپ کو نیند آ رہی ہے سو جائیں. ہاں روز کا یہ معاملہ. پاؤں کی کڑیوں پر تیل پاؤں کی کون کہہ رہی ہے بات؟ ہاں ٹھیک ہے. پاؤں کی تلیوں پہ تیل لگانے سے نیند آ جاتی ہے. آپ کا ذاتی تجربہ ہے جی بالکل ٹھیک. اور انمول خزانہ نمبر 1 پڑھنے سے بھی نیند آ جاتی ہے. صحیح ہے. نیند کے مشاہدات. اللهم بارك النجوم وعدات العيون وانت حي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم اللهم اعط الليل وعن العين بدعائك. ہاں یہ حدیث میں مبارکہ میں آتی ہے. پھر پڑھیں ذرا. اللهم بارك النجوم وعدات العيون وانت حي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم اللهم اعط الليل وعن العين. ایک میں بتا دوں یہ جو آیت ہے نا لا تاخذہ سنۃ، مولا نہ تو سوتا ہے نا اللہ مجھے تو سونے دے. سونا کریم خود تو سوتا نہیں، نہ تجھے اونگ آتی، اللہ مجھے اونگ بھی دے دے اور نیند بھی دے دے. لا تاخذہ سنۃ، بس یہی آیت. اچھا جی. اور اللہ پاک سے باتیں کرتے ہوئے اپنی بے بسی پہ جب رونا آ جائے، اپنی بے بسی پہ جب رونا آ جائے نیند آ جاتی ہے. اور بتائیں جی. 4 بار 1 منٹ صرف 1 منٹ 4 بار آیت الکرسی
پڑھیں تو نیند آ جاتی ہے. ہاں جی روحانی کلاس میں روحانی کلاس میں آپ نے ایک جواب بتائی ایک 10 چیز ہوتے ہیں پڑھنے اور نیند ہے اسکول سے بھی آئے گی اور آ بھی آئے گی. یعنی نیند بھی آئے گی تو نہیں آتی اور جو رات کو آپ جانا کو سکون طریقے سے. ٹھیک بہت صحیح. ہاں جی اور بتائیں. صلاۃ الحق کہاں سے تشریف لائے آپ؟ اسلام آباد سے. اصل کہاں کے ہیں؟ چائنا کے ہیں. میں نے کہا چہرہ منگول ہے. اصل چائنا کا ہے. اچھا تو صلاۃ الحاجت پڑھ کے سوئیں تو نیند آ جائے گی. ہاں جی آپ کچھ بتائیں. فاروق صاحب ہے آپ کا نام؟ شکیل صاحب آپ کچھ بتائیں. بتائیں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے بتا دیں جیسے بتائیے. نیند کے بارے میں کوئی اپنا تجربہ بتائیے. کتنی عمر ہے آپ کی اس وقت؟ 64. شکاگو سے آئے؟ ہاں امریکہ سے 64. تو دروشی پڑھتے پڑھتے نیند آئی سکون کی. ہاں جی اور بتائیں گے کوئی. ہاں 11 دفعہ یا حافظ یا سلام یہ کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں نیند آ جائے. یہ اور یہ کون سا 2 نمبر؟ نمبر 1 نمبر 2 2 نمبر پڑھنے سے نیند آ جاتی ہے. اور آپ بتا رہے تھے ہاتھ کھڑا کیا تھا آپ نے. اچھا بچپن میں آپ 3 دن سوتے تھے؟ اچھا 50 ڈگری گرمی میں بھی دھوپ میں سویا رہتا تھا. میری ماں بھی میرے کو کچھ تکلیف ہو گئی تو سو گئی. شیخ الحدیث کی نیند ایسی 50 ڈگری میں دھوپ میں پڑے رہتے تھے, سوئے رہتے تھے, نیند نہیں کھلتی تھی. نیند 3 دن عام آپ سوتے تھے اور 3 دن کھاتے بھی کچھ نہیں تھے. ہاں ابھی بھی ریکارڈ ہے کہ چاند پہ بسترے پہ گیا اور 1 منٹ میں سو جاتے ہیں. کتنی عمر ہے اس وقت آپ کی؟ 57 سال عمر ہے. 57 سال. اللہ کی نظام ہے, اللہ نے بعض بندوں کی طبیعت دی ہوتی ہے. یعنی 3 دن ریکارڈ سونا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کوئی کھانا کچھ پینا نہیں. ہاں 3 دن ابھی بھی کوئی کھانا پینا نہ ملے, گرمی سردی ہو کوئی پرواہ نہیں. ہاں جی اللہ کا نظام ہے, اللہ نے طبیعتیں بنائی ہیں, اللہ دکھاتا ہے جسے نیند لے لوں, جس کو نیند دے دوں. ہائے ہائے واہ مولا واہ, واہ مولا واہ. اچھا آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ نیند 50 ڈگری کی سخت گرمی, ہوش ہی نہیں. ابھی بھی 57 سال میں الارم لگا کے سوتے ہیں, نہیں اٹھ سکتے. صحیح, بہت زیادہ نیند ہے, اس کا مطلب ہے بہت زیادہ نیند. دن کے ٹائم کبھی نہیں سوئے. اچھا 3 دن سے کبھی زیادہ نہیں سوئے؟ نہیں کبھی آپ سوئے ہوں؟ 2.5-3 دن معمولی بات. سو کے اٹھے, کھا لیا, پھر سو گئے. پھر سو گئے, پھر 2.5-3 دن اور گزر گئے. زندہ باد زندہ باد. ان اسٹوڈینٹس کے لیے کوئی تھوڑا یہ بھی ہونا چاہیے. ہاں اللہ نے فطری کا نظام بنا دیا. ہاں ہاں یہ ضروری ہے, تھوڑا سا یہ ضروری ہے. بہت اچھا. اچھا
واہ، آپ تو کمال کے آدمی ہیں. میں دلی سے میرا تعلق ہے، میں پیدائش میری دلی کی، میں زندگی میری انڈیا کی، دلی کے یہاں میں آ گیا ہوں. ابھی تک تو بات نہیں بنی، یعنی پھنس نہیں جاتا جس طرح بندہ، ابھی وہ کام بن نہیں. اب بھی اتنا سوچ سکیں گے؟ نہیں، ابھی اتنا نہیں سوچ سکتا ہوں. ابھی ٹینشن بہت زیادہ ہے، پریشانی حالات سے نہیں. اچھا، تو سونا آپ، اس کا مطلب ہے آپ بہت زیادہ سوتے تھے. ہاں، اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، اور کچھ بتائیں بھائی نیند کے بارے میں. ہاں، جس کو نیند نہ آتی ہو ولا کے 7 بار درود شریف، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 4 دفعہ 7 دفعہ درود شریف، 7 دفعہ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی اور 7 بار 4 کل. کہنے لگا ابھی ختم ہی نہیں ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے نیند میں چلا جائے. ہاں سچ ہے. اب اللہ کا 7 بار درود شریف، 7 بار سورۃ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی اور 7 بار 4 کل. اور جی ہاں ہاں، واہ. کہنے میرا درس گھر میں سنتے ہیں یا یہاں نا، یہاں سنتے ہوئے نہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں آپ کا درس سنتا ہوں، درس سنتے سنتے ہی نیند آ جاتی ہے. ہاں ریکارڈ کیے ہوئے وہ کہتے ہیں میں سنتے سنتے نیند آ جاتی ہے. سورۃ یاسین پڑھنے سے نیند آ جاتی ہے. اب اللہ کا دوش 6 گھنٹے سے زیادہ نیند ہو جائے وہ بھی بیماری، اور 6 گھنٹے سے کم نیند ہو جائے وہ بھی بیماری. دا خبر ٹھیک تھا. تب پختون دے تو کم دے خبر. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کی انہوں نے. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ اگر 6 گھنٹے سے نیند زیادہ ہو تو بیماری، کم ہو تو بیماری. بہت اچھا. اور بتائیں یہ نیند کے لیے سورۃ ملک تبارک الذی پڑھنے سے قبر میں بھی نیند آ جاتی ہے، یہاں بھی آ جاتی ہے. قبر میں بھی پرسکون نیند اور یہاں بھی پرسکون نیند. آخری 2 بندے بتائیں، اس کے بعد یہ نشست ختم، پھر سوال و جواب کی نشست. اسی موضوع کے بارے میں بتائیں، اور سوال نہیں، اسی میں اپنا کوئی تجربہ بتائیں. بولیں. میرے دادا جی کو وفات پا گیا تو تقریباً 105-10 سال کے ہو. دادا جی وفات پا گئے 105-10 سال کے. تو ان کا معمول تھا کہ سورہ مزمل جو ہے نا وہ یاد کی کہ وہ روزانہ پڑھتے تھے عشاء کے بعد. سورۃ مزمل روزانہ پڑھتے تھے، انہوں نے یاد کی ہوئی تھی. بھئی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساری؟ بھئی یہ پکی بات ہے یہ حضرت کہہ رہے ہیں ساری، اور جس وقت سے میرا درس سارا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کر رہے ہیں؟ اچھا ہاں. پھر سورہ مزمل پڑھتے تھے اور ختم ابھی ہوتی تھی تو سورۃ مزمل پڑھتے تھے، ختم ہوتی تھی تو فوراً سو جاتے. اچھا. میری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، مجھے یاد آیا. اماں رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی سورۃ مزمل پڑھتی ہوں بس نیند آ جاتی. اور اس میں ایک آیت آتی ہے وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ، وہ اس کو بار بار جو ہے ایک آیت آتی وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اس کا بار بار ہو گئے تھے. اس آیت کا بار بار ورد کرتے تھے. ختم ہونے سے ہوتی تھی نیند آ جاتی تھی فوراً نیند. اچھا جی. اور ناک میں انگلی رکھ کے یا کہارو پڑھنے سے بھی نیند آ جاتی. اور ہاں بان کی چارپائی. ہاں یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ مائک لے
پٹھے کی ایک موٹی سی رسی بنی ہوتی ہے، اس کی چارپائی گھاس کی ایک رسی بنی ہوتی ہے، اس کی چارپائی، اگر رسی پہ اس چارپائی پہ اگر سو جائیں تو اگر 1 گھنٹہ آپ نیند کریں گے 3 دن کی ثواب ملتا ہے۔ میں کیوں چونکا ہوں؟ جب سے چارپائیاں گئی ہیں اور بیڈ آئے ہیں نیندیں چلی۔ ہاں کہہ رہے چھوٹی چارپائی ہے بڑی منگوائی۔ ہمارے ساتھی ہیں، میں نے دیکھا وہ چارپائی ہے، میں نے کہا یہ چھوٹی ہے بڑی منگوائی، میں نے کہا سکون سے سونا چاہتے ہیں۔ چارپائی، ہاں یہ بات سچ ہے، چارپائی کی نیند بیڈ کی نیند نہیں، اور پھر بیڈ اور فوم آ جائے تو سمجھ لیتا پھر تو تیرا کچھ نہ بچا۔ واہ جوان واہ، بڑی کام کی بات کی تم نے۔ اور کون بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ ہاں جی فرمائیے، بتائیے۔ نیند کا مسئلہ تھا تو ایکچولی نہیں کہا، ایک دفعہ سورہ فاتحہ آیت کرسی پڑھتا ہوں یا 5 سورہ نور 11 دفعہ درود کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے اور تسبیحات فاطمہ، اس سے نیند تو اچھی آتی ہے، لیکن ابھی بھی مسئلہ ہے کہ 3-4 دفعہ پوچھتے ہیں بیچ میں۔ بس یہی پڑھتے رہیں اور بتائیں جی۔ یہ لے لیں۔ تو اس کے بدلے میں یاترا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ لوگوں نے فرمایا کہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ مجھ سے دودھ پڑھ لیا کرو، 15 مرتبہ اپنے بھار پڑھ لیا کرو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، تو یہ سواب میں مل جائے گا۔ تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ میں یہ اس نیت سے شروع کرتا ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کیا پڑھ لیا، میں سوچ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ بیماری کے دوران جب میں گھر جاتا تھا تو وہاں لیمبو کی چٹنی اور کچی لسی اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، تو اس کے ساتھ کس کی لسی؟ لیمبو کی چٹنی۔ کس کی چٹنی؟ ٹمبر۔ ہاں املی کی چٹنی، میرے تو منہ میں پانی آ گیا۔ املی کی چٹنی تو کہتے ہیں، میرے منہ میں پانی آ گیا۔ اور کچی لسی، دودھ کی کچی لسی، اس سے کھاتے تو نیند۔ ہاں ٹھیک۔ اور جی یہ امت کا ایک عالمی مسئلہ ہے جو آپ اس وقت حل کر رہے ہیں، اور جب یہ چیز نیٹ پہ ڈالیں گے نا پھر دیکھنا لوگوں کو آپ کو کیا دعائیں دیتے ہیں۔ ایسے میں نہیں بول رہا، امت کا عالمی مسئلہ یہ۔ ہاں چارپائی کی بات، آپ کے دادا وہ لکھنؤ کے پڑھے تھے، وہیں حکمت کرتے تھے۔ ہاں 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 واہ واہ، کہتے تھے جن لوگوں کو قبض ہوتی تھی فرماتے تھے کہ اس موٹے بان والی چارپائی پہ ہیں، موٹے بان والی چارپائی پہ سونا ہے، اوپر کپڑا نہیں بچھانا۔ ہاں ہمارے حضرت فرماتے تھے، بات یاد آئی، جن لوگوں کو بواسیر ہوتی تھی فرماتے تھے گھوڑے پہ سواری کرو بغیر اس کے اوور رکھے، زین رکھے تو بواسیر ٹھیک ہو جائے، گھوڑے پہ سواری۔ اور آپ یہ چارپائی کی بات کر رہے ہیں، سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ پٹھوں والا گھاس کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پٹھے کا بانان مل جاتا ہے۔ چلو مجھے پہنچا دینا ایک چارپائی، کوئی پہنچا دے، چبھتی بڑی ہے نرم۔ اچھا جی آخری بتاؤ، اس کے بعد پھر کھانے کا نظام۔
زمین پہ سونے سے بھی آرام سے نیند آتی، سچ ہے یہ۔ یہ درد کا تجربہ بالکل صحیح ہے، اگر آپ کو درد نوٹ کر کے اگر سنا جائے تو اچھی نیند ہے۔ اچھا 10 میں اچھی نیند آتی ہے، یعنی 10 کے بعد لوڈ کر کے سنا جائے تو آپ کا تجربہ اچھی نیند آتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ کیو موبائل کا ایک ورژن ہے A500 موبائل کا ان کا برانڈ ہے 500، اس میں جو میوزک ہے نا اس میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ ٹائم سیٹ کر کے سو سکتے ہیں۔ تو میرا یہ معمول ہے کہ میں آپ کا درس 30 منٹس لگا کے نا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ مائک ہی نہیں دے دے لوگوں کے تجربات۔ جی السلام علیکم۔ کیو موبائل میں ایک ورژن ہے A500، اس کا جو میوزک ہے اس میں بلڈ ان ایک آپشن ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے میوزک کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں 3 سال کے جو ہے وہ دروسات 3-4 جو ہے وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، میموری کارڈ میں ڈال دیے۔ اب آپ نے سونا ہے تو آپ 30 منٹس لگا دیں اس کو، تو ہوگا یہ کہ وہ آپ 30 منٹ سے پہلے سو جائیں گے، اور وہ جب 30 منٹس پورے ہوں گے تو وہ موبائل خود ہی بند ہو جائے گا۔ تو میوزک جو ہے وہ اس میں آپشن ہوتی ہے، تو اگلے دن پھر آپ جہاں سے آپ کو یاد ہوگی یہاں تک میں نے سنا تھا اس سے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں، پھر آپ 30 منٹس لگا دیں، تو شاید گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں، اس میں پوری آپشن یہ چیز مل جاتی ہے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آج مخلوق کو، آپ حضرات کو، بلکہ مجھے بھی، میں بھی طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں، موت تک بڑا فائدہ ہو۔ اور یہ چیز جب نیٹ پہ جائے گی آپ سوچ نہیں سکتے، اس وقت ٹینشن، ایکسائٹی، اسٹریس عالمی مسئلہ ہے۔ آپ کے سوال پہ ہاں جی آپ کو فائدہ ہوا کوئی اللہ والے؟ ہاں جی فائدہ ہوا، بڑے تجربے آئے آپ کے سوال پہ کہ 20-30 گولیاں آپ کھاتے ہیں، 70 گولیاں بھی کھائیں آپ نے، تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کر لیں، یہ چیز کر لیں، آپ کو واقعی فائدہ ہوگا۔